السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، دس از محمد شعیب اینڈ ویلکم ٹو آور چینل رمیبز اکیڈمی۔ آج ہماری ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ بیسکلی بچوں کے اندر اور جن کو نہیں معلوم ان کے اندر صرف اور صرف اویئرنیس ڈالنا ہے کہ بیسکلی واقعہ کربلا جو ہوا اس کا کیا مقصد تھا، وہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کیا وجہ تھی۔ کیونکہ میں آج کل دیکھ رہا ہوں کہ بچوں کو بالکل بھی اس بارے میں جو ہے وہ نالج نہیں ہے، اور چونکہ یہ بھی ایک ہمارے علم کا پارٹ ہی ہے تو میں نے سوچا کہ اس بارے میں ایک ویڈیو بنائی جائے تاکہ کچھ نہ کچھ کانسیپٹ جو ہے وہ ہمارا کلیئر ہو سکے اور آپ سب کو جو ہے وہ نالج مل سکے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ محرم جو ہے وہ اسلام کا پہلا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت اور فضیلت حاصل ہے، نہ صرف اس لیے کہ اس میں واقعہ کربلا پیش آیا، بلکہ اس لیے بھی کہ اس میں جو ہے وہ اس سے پہلے بھی واقعہ کربلا سے پہلے ہی بہت سارے واقعات جو ہے وہ رونما ہوئے تھے، جن میں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ سمندر سے پار کروایا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام کو جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ہے وہ بادشاہت عطا ہوئی۔ تو اس کے علاوہ ایسے بہت سارے جو ہے وہ واقعات ہیں جو اسی مہینے کی اسی تاریخ کو 10 محرم کو جو ہے وہ ہوئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نواسۂ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی شہادت کا مرتبہ بھی اسی دن عطا فرمایا۔ کیونکہ یہ دن جو ہے، اس مہینے کا دن جو ہے وہ پہلے سے ہی مقدس اور محترم چلا آ رہا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کا مرتبہ بھی اسی دن مقرر فرمایا۔ اب یہ واقعہ ہوا کیوں، کہاں سے یہ سٹارٹ ہوا؟ تو یہ واقعہ جو ہے وہ 61 ہجری کو ہوا تھا، 61 ہجری کو، ٹھیک ہے، 10 محرم الحرام اور 61 ہجری، اور انگلش کیلنڈر کے حساب سے یہ 10 اکتوبر اور 680 BC میں ہوا تھا، ٹھیک ہے، بیفور کرسچینٹی۔ اب یہ واقعہ جو ہے وہ 61 ہجری کو 10 محرم الحرام کا ہوا تھا، لیکن اس کی ابتدا ہوئی 60 ہجری رجب کے مہینے میں۔ رجب کی تاریخ کچھ روایات میں 25 تاریخ بتائی جاتی ہے، کچھ میں 26، کچھ میں 27، کچھ میں 28۔ بہرحال رجب کے ماہ کی آخری تاریخوں میں حاکم وقت یزید نے، جو کہ شام کا حاکم وقت تھا، اس نے جو ہے وہ مدینے کے حاکم کو پیغام پہنچایا کہ حسین سے کہو کہ میری بیعت کر لے۔ اب ظاہر ہے کہ یزید ایک ملعون اور ظالم شخص تھا، اور حضرت امام حسین نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ کہاں اس کی بات مانتے، اور کبھی بھی جو ہے وہ ظلم کے خلاف جو ہے انہوں نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے، تو وہ کہاں اس بات کو تسلیم کرتے، لہٰذا انہوں نے اس کی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اب اس نے جو ہے وہ طاقت کے بل پر جو ہے وہ حضرت امام حسین کی آواز کو روکنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ اس دوران حضرت امام حسین جو ہے وہ ظاہر مدینہ منورہ میں رہتے تھے، انہوں نے مدینہ منورہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ کیونکہ اس وقت مدینہ منورہ کے حالات جو ہے وہ خراب ہو رہے تھے، تو انہوں نے مدینہ منورہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا رجب کی آخری تاریخوں میں، اور جب شعبان کی ابتدائی تاریخ آئی تو وہ مکہ مکرمہ پہنچے اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ ایک بات میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو سفر اسٹارٹ ہوا ہے مدینے سے، یہ مدینے پہ ہی آ کے ختم ہوگا، لیکن جب یہ یہاں سے چلے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زین العابدین، سب کے سب جو ہے وہ ان کے ساتھ ہیں، لیکن جب وہ واپس آئیں گے یہیں مدینے میں تو اس وقت ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا سوائے زین العابدین کے۔ کیونکہ آگے جا کے ہم اس کے بارے میں بتائیں گے۔ بہرحال مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں، مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں شعبان کی ابتدائی تاریخ میں۔ وہاں حضرت امام حسین یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر جو ہے وہ وقت گزاریں گے، لہٰذا شعبان کا مہینہ گزرتا ہے، رمضان کی تیاریاں ہوتی ہے، رمضان گزارتے ہیں، شوال، ذی الحج کا مہینہ آ جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے حج کا مہینہ ہے، مکہ مکرمہ میں موجود ہے،
تو حضرت امام حسین یہ فیصلہ کرتے ہیں. اب وہاں پر بھی حالات جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گئے. ظاہری بات ہے 3 ماہ کا عرصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے اور یزید جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے کسی طریقے سے. تو 10 ذی الحج کو حج ہوتا ہے. تو 2 دن پہلے حضرت امام حسین جو ہے وہ حج کو اپنے عمرے میں تبدیل کر کے وہاں سے کوفے کی طرف نکل جاتے ہیں. کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں جو ہے وہ کوئی خون ریزی نہ ہو. لہٰذا وہ اپنے اہل و عیال کو لیتے ہیں, اپنے اصحاب کو لیتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں کوفے کی طرف. راستے میں ایک مقام پر رکتے ہیں جہاں سے وہ اپنے پانی کے جو مشکیزیں ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے بھرتے ہیں. اپنے جانوروں کو, جو بھی ان کے ساتھ مویشی تھے, ان کو پانی پلایا جاتا ہے, ان کو سیراب کیا جاتا ہے اور راستے بھر کا جو ہے وہ پانی اپنے ساتھ لے کر وہ وہاں سے نکل جاتا ہے. وہاں سے یزید نے جو ہے اپنی فوج کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے پیچھے جو ہے وہ بھیج دیے ہوتے ہیں کہ جاؤ اور انہیں ہماری طرف لے کر آؤ. اب یزید جو ہے وہ حاکم وقت ہے شام کا, اور ایک اور ظالم شخص ہے جس کا نام ہے عبید اللہ ابن زیاد. یہ جو ہے وہ کوفے کا جو ہے وہ حاکم وقت ہے, مطلب وہاں کا گورنر ہے. تو یزید جو ہے یہ ذمے جو ہے وہ عبید اللہ ابن زیاد کے لگاتا ہے کہ جائے اور اس کو جو ہے وہ ہماری طرف لے کر آؤ. تو عبید اللہ ابن زیاد اپنی کچھ فوج کا لشکر جو ہے وہ حضرت امام حسین کے پیچھے جو ہے وہ بھیجتا ہے. تو وہیں کوفہ کے راستے کے دوران جو ہے وہ یہ لشکر جو ہے وہ حضرت امام حسین کے لشکر کے سامنے آ جاتا ہے. اب یہ جو لشکر آیا ہے, ظاہری بات ہے یہ بہت تک و دو کر کے آیا ہے, بہت زیادہ محنت کر کے, بہت مشکلات سے پہنچا ہے, کیونکہ انہیں حضرت امام حسین کا راستہ روکنا تھا. لہٰذا جب وہ حضرت امام حسین کے سامنے پہنچتے ہیں تو وہ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے پاس پانی نہیں ہوتا, ان کے جانور جو ہے وہ مر رہے ہوتے ہیں, نڈھال ہوتے ہیں. ان کے جو فوج کے سپہ سالار ہوتے ہیں سارے, وہ سارے کے سارے جو ہے وہ مر رہے ہوتے ہیں پیاس سے. اور اس فوج کا جو سپہ سالار ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے حر بن یزید ریا. حر بن یزید ریا یہ شخص آگے جا کے جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے الحمدللہ. تو فی الحال یہ جو ہیں آتے ہیں سامنے حضرت امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے. تو حضرت امام حسین جب ان کی حالت دیکھتے ہیں, ان کی حالت زار دیکھتے ہیں, تو اپنے لوگوں سے, اپنے ساتھیوں سے یہ حکم کرتے ہیں کہ جاؤ اور انہیں پانی سے سیراب کرو. اب آپ بتائیں. اب دیکھیں, ہمیں اس واقعہ کربلا سے بہت سارے میسیجز ملیں گے. تو ہمارا ایک میسیج یہیں پر ملتا ہے کہ چاہے آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو, اگر وہ تکلیف میں ہو تو آپ اس کی مدد کرو. ہو سکتا ہے اس کا دل جو ہے وہ پھر جائے, ہو سکتا ہے وہ راہ راست پر آ جائے, ہو سکتا ہے وہ آپ کا ساتھی بن جائے. لہٰذا حضرت امام حسین جو ہے یہ حکم صادر کرتے ہیں. تو ان تمام فوج کو, جو مخالف فوج ہے, ان کو پانی سے سیراب کیا جاتا ہے. پانی سے سیراب کرنے کے بعد جو ہے جب حضرت امام حسین اپنے راستے پر اپنے روانہ ہونا چاہتے ہیں تو وہ جو حر بن یزید ریا ہوتا ہے وہ ان کا راستہ روک لیتا ہے اور ان کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کو نہیں جانے دوں گا. بہرحال وہاں پر کچھ جو ہے وہ مکالمہ ہوتا ہے اور وہ جو ہے عبید اللہ ابن زیاد کی طرف جو ہے وہ انہیں لے جاتا ہے. کربلا پہنچتے ہیں, مطلب ایک میدان ہوتا ہے جہاں پر جو ہے وہ انہیں ٹھہرایا جاتا ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جو ساتھی ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے. تو کوئی نام بتاتا ہے, کوئی نام بتاتا ہے. اب دیکھیں, یہ جو کربلا کا میدان ہے نا, اس کے مختلف نام تھے. کچھ روایات میں آتا ہے, مجھے ٹھیک طریقے سے یاد نہیں ہے, 3-4 نام ہیں. تو ایک بوڑھا شخص نکلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اسے کربلا بھی کہا جاتا ہے.
تو اس وقت جو ہے حضرت امام حسین یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، ہمیں یہیں قیام فرمانا ہے. کیونکہ دیکھیں حضرت امام حسین اتنی بڑی ہستی ہیں، ان کو تو پتہ ہے نا کہ یہیں پر جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ شہادت ملنی ہے. لہذا وہ جو ہے وہ اللہ کی رضا میں راضی ہیں، تو وہ وہیں پر قیام کرتے ہیں اور اپنا جو ہے خیمے جو ہے وہاں پر لگانا سٹارٹ کرتے ہیں. جب وہ اس کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں تو 2 محرم کا دن ہوتا ہے، 2 محرم 61 ہجری. اس کے بعد جو ہے وہ یزید، ظاہری بات ہے، عبید اللہ ابن زیاد جو ہے وہ ان کو تکلیفیں پہنچانا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. وہاں پر ایک قبیلہ ہے، کربلا کے قریب ایک قبیلہ ہے، جہاں کے لوگوں سے حضرت امام حسین جو ہے وہ مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کل کو جب ہماری لاشیں اس میدان میں پڑی ہوں گی تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری لاشوں کو جو ہے وہ زمین میں دفن کر دینا. بہرحال 2 محرم کے بعد 3، 4، 5، 6، 7 محرم کا دن آتا ہے. اب اس عرصے میں جو ہے وہ مختلف واقعات ہوئے، مختلف جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہوئے. ظاہر ہے وہ آپ کو عالم فاضلی جو ہے، علماء کرام ہی جو ہے وہ تفصیلاً بتا سکیں گے، اور کس عمل کے پیچھے کیا مقصد ہے وہ وہی بہتر بتا سکیں گے. بس میرا مقصد جو ہے آپ کو اویئرنیس دینا ہے کہ بیسکلی کون سے دن کیا کانسیپٹ کس طریقے سے ہوا. بہرحال 7 محرم کا دن آتا ہے. حاکم وقت سے یہ فیصلہ ہو جاتا ہے، یہ فیصلہ دے دیا جاتا ہے، یہ حکم دے دیا جاتا ہے کہ ان کا جو ہے وہ پانی بند کر دیا جائے. تو 7 محرم کے دن سے جو ہے وہ پانی بند ہو جاتا ہے. 7 محرم گزر جاتا ہے، 8، 9 محرم، 9 محرم کی شب آ جاتی ہے. اب جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے اہل و عیال ہیں، ان کے اصحاب ہیں، وہ سب پیاس سے نڈھال ہیں. ظاہر ہے 7، 8، 9 3 دن ہو چکے ہیں. ہمیں یہاں پر جو ہے وہ روزہ رکھ کے 12 گھنٹے جو ہے وہ پیاس برداشت نہیں ہوتی، تو وہاں 3 دن گزر چکے تھے. تو یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ بھئی اگلے دن 10 محرم کو جو ہے وہ جنگ ہوگی. بہرحال جنگ ہوتی ہے. اگلے دن سب سے پہلے جو ہے وہ حضرت امام حسین کے جو بیٹے ہیں، ان کے لخت جگر ہیں، علی اکبر، سب سے پہلے وہ جنگ کے لیے جاتے ہیں. ایک ایک کر کے سب جاتے ہیں، سب جو ہے وہ شہید ہوتے چلے جاتے ہیں. اب ظاہر ہے میں جو ہوں وہ تمام کی شہادت جو ہے وہ بیان کرنے سے قاصر ہوں، اور بہتر یہی ہوگا کہ یہ علماء کرام سے آپ سنیں کہ کس طریقے سے شہادت ہوئی. تو بہرحال علی اکبر جاتے ہیں، ایک ایک کر کے سارے کے سارے جو ہے وہ شہید ہوتے چلے جاتے ہیں. حضرت امام حسین کے جو بیٹے علی اکبر اور علی اصغر ہیں، ٹھیک ہے، امام قاسم جو ہیں وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کے بھائی ہیں ان کے بیٹے ہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، چچا زاد بھائی. امام زین العابدین جو ہیں وہ اس وقت بیمار ہیں، تو اس لیے وہ نہیں جاتے اور ان کو بیمار کربلا بھی کہا جاتا ہے. بہرحال ایک ایک کر کے سب جاتے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جاتے ہیں تو وہ جو ہے وہ بی بی سکینہ کے لیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ پانی لینے کے لیے جاتے ہیں دریا کے کنارے. جب وہ وہاں سے پانی بھر بھی لیتے ہیں اور جب واپس آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر تیروں کی بارش ہو جاتی ہے، اور ان کا پہلے ایک بازو کٹتا ہے، اس کے بعد ان کا دوسرا بازو کٹتا ہے. بہرحال وہ اسی وقت شہید ہو جاتا ہے. ایک ایک کر کے سب شہید ہو جاتے ہیں. ٹوٹل روایات میں آتا ہے کہ 71 ہے، کوئی کہتا ہے 72 ہے، تو ٹوٹل 72 جو ہے وہ لوگ شہید ہو چکے ہیں. 71 لگا لیں، اب 72 میں جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ہوں گے، جو جنگ کے لیے جاتے ہیں، اپنے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، اور جب وہ میدان میں پہنچتے ہیں، میدان جنگ میں، وہاں پر وہ بہت سارے کفار کو، بہت سارے ظالم کو جو ہے وہ قتل کرتے ہیں. اور اس کے بعد ان کے اوپر ظاہری بات ہے وہ ہزاروں کا مجمع ہے، تو ان کے اوپر جو ہے وہ تیروں کی
برچھوں کی بارش ہو جاتی ہے، اور کسی کو کچھ نہیں ملتا تو وہ پتھر اٹھا کے بھی نعوذ باللہ جو ہے وہ ان کے اوپر پھینکتا ہے۔ بہرحال وہ اس وقت جو ہے وہ شہید ہو جاتا ہے۔ اور یہ سارا کا سارا منظر جو ہے وہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت امام حسین کی بہن ہے، وہ اپنے خیموں کے پاس سے دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ ایک اونچی سی جگہ ہوتی ہے جو آج بھی کربلا میں موجود ہے، جسے تلہ زینبیہ کہا جاتا ہے، غالباً تلہ زینبیہ۔ تو وہ مقام آج بھی کربلا میں موجود ہے جہاں سے وہ اپنے بھائی کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں۔ بہرحال یہ سارا واقعہ ہو جاتا ہے، لیکن کربلا میری نظر میں اب اسٹارٹ ہوتی ہے کہ جب حضرت امام حسین اور ان کے ساتھی سب جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ لیکن اب ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا، حضرت امام حسین کی جو شہید کیا، آخر میں جو شہید کیا گیا، ان کی جو ہے وہ سر کو الگ کیا گیا، وہ ایک ظالم شخص تھا جس کا نام تھا شمر، تو اس نے کیا۔ اب شمر جو ہے وہ اپنی فوج کو لے کے جو ہے وہ خیموں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ وہاں جا کے وہ لوگ خیموں کو آگ لگا دیتے ہیں، اور جو عورتیں ہیں جن کی کبھی جو ہے وہ چادریں سر سے اتری نہیں، ان کی جو ہے وہ چادریں تک چھین لی جاتی ہیں، اور انہیں قیدی بنا کر جو ہے وہ لے جایا جاتا ہے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس۔ اور یہ جو حاکم وقت ہے عبید اللہ ابن زیاد، یزید، یہ سب جو ہے وہ لوگوں میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو چھوٹا سا گروہ ہے یہ اسلام مخالف ہے، تبھی ان کو قتل کیا گیا۔ لوگوں کے سامنے کوئی حقیقت نہیں تھی، لہٰذا جو لوگ سن رہے تھے اپنی ریاست سے وہی جو ہے وہ تسلیم کر رہے تھے۔ بہرحال انہیں وہاں لے کے جایا جاتا ہے، تو بی بی زینب جو ہے وہ، جو کہ کبھی ان کی سر سے جو ہے وہ دوپٹہ نہیں اترا، بہرحال وہ جو ہے آگے بڑھتی ہیں اور عبید اللہ سے جو ہے وہ مکالمہ کرتی ہیں، اسے جو ہے وہ بد دعائیں دیتی ہیں، باتیں سناتی ہیں۔ بہرحال اتنے میں جو ہے وہ یزید جو شام کے اندر موجود ہے، وہ حکم دیتا ہے کہ قیدیوں کو جو ہے وہ میرے پاس لے کر آیا جائے۔ تو تمام قیدی خواتین اور امام زین العابدین سب کو جو ہے وہ یزید کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ بہرحال وہاں پر بھی مکالمے ہوتے ہیں۔ اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ کو سارے کے سارے ڈیٹیل جو ہے وہ عالم جو ہے وہ اچھے طریقے سے بتا سکیں گے۔ بہرحال وہاں پر بھی مکالمے ہوتے ہیں اور انہیں قید کر لیا جاتا ہے، تو آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چلتا رہتا ہے حقیقت کے بارے میں۔ تو یزید جو ہے وہ اس بات پر جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ انہیں اب رہا کرنا ہے۔ تو ایک سال جو ہے انہوں نے وہاں پر قید گزاری شام میں، اور ایک سال بعد ان تمام قیدیوں کو اور ان قیدی خواتین کو اور امام زین العابدین کو جو ہے وہاں سے رہا کیا جاتا ہے۔ تو یزید جو حکم دیتا ہے کہ انہیں مدینہ منورہ چھوڑ کر آیا جائے۔ تو بی بی زینب اور جتنی بھی خواتین تھیں وہ فیصلہ کرتی ہیں کہ پہلے جو ہے ہم کربلا جائیں گے، تاکہ ہم وہاں پر جو ہے وہ اپنے جو شہداء ہیں ان کو دیکھ سکیں، ان کی قبروں کو، اس زمین کو۔ تو پہلے وہ وہاں جاتے ہیں، اس کے بعد واپس جو ہے وہ مدینہ منورہ تشریف لے کر آتے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہ سفر جو ہے وہ مدینہ سے شروع ہوا تھا اور مدینہ پر ہی آ کے ختم ہوا، لیکن اب ان کے ساتھ ان کے بھائی، ان کے بھانجے بھتیجے، کوئی بھی ساتھ نہیں ہے۔ بہرحال یہ واقعہ کربلا ہے جو میں نے مختصر جو ہے وہ آپ کو سنایا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ سنا ہوگا، آپ لوگوں نے پورا اسے، نہیں سنا تو میری گزارش ہے کہ اس واقعے کو پورا سنیں، اور پھر کسی علماء سے جا کے جو ہے وہ اس کی تفسیر جو ہے وہ بھی جو ہے وہ طلب کریں، تاکہ جو ہے وہ ہمارے بچوں میں جو ہے وہ اس بات کی اویئرنیس آئے، ہمیں جو ہے وہ سبق ملے کہ کیا ہوا تھا اس دن۔ آج جو ہے وہ ہم
ٹک ٹاک پہ اور ولاگز دیکھنے میں جو ہے وہ اتنا سارا ٹائم جو ہے وہ برباد کر دیتے ہیں، تو تھوڑا سا ٹائم اس کے لیے بھی نکالیں۔ ایٹ دی اینڈ تو اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ کبھی بھی جو ہے وہ ظلم کو، ناانصافی کو سپورٹ مت کریں، چاہے وہ ظلم کرنے والا شخص یا کوئی ریاست جو بھی ہو، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کے آگے جو ہے وہ کچھ بھی انعامات رکھ دے، چاہے وہ آپ کو کوئی بھی دھمکیاں دے دے، چاہے وہ آپ کے لیے ہو، آپ کے مال کے خلاف ہو، آپ کے اہل و عیال کے خلاف ہو، لیکن کبھی بھی جو ہے وہ غلط بات کو تسلیم نہیں کیا جائے۔ تو کربلا کا واقعہ بھی ہمیں اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا سکھاتا ہے کہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں، اور سچ کا جو راستہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ کنکلوژن یہ کہ کربلا جو ہے وہ ایک نہ ختم ہونے والی تحریک ہے، موومنٹ ہے، دہشت گردی کے خلاف، ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، ٹارچر کے خلاف۔ تو اگر ہم ایک سچا اسلام دیکھنا چاہتے ہیں اپنے ارد گرد، اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، تو ہمیں جو ہے وہ حسینیت کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اور حسینیت کیا ہے؟ انصاف اور ظلم کے خلاف آواز، نہ کہ یزیدیت کو۔ اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا 1400 سال گزرنے کے باوجود جو ہے وہ ہم اس عظیم قربانی کو آج بھی ہر سال یاد رکھتے ہیں۔ لاکھوں سلام ان ہستیوں پر جنہوں نے دین کی خاطر جو ہے وہ اتنی قربانیاں دی، اپنے اہل و عیال تک کو قربان کر دیا۔ بہرحال ہم جو ہے وہ فرقوں میں بٹ چکے ہیں۔ نو میٹر یار کہ آپ کیا پہن رہے ہو، کالے کپڑے پہن رہے ہو، سفید کپڑے پہن رہے ہو، آپ شیعہ ہو، سنی ہو، آپ جو کوئی بھی ہو، لیکن جو اسلام کی بیسکس ہے نا، ان کا خیال رکھا جائے۔ یوم عاشورہ ایک عظیم دن ہے، ہمیں جو ہے وہ اس دن زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ عبادات کرنی چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے، جس کا ثواب جو ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ جو کوئی بھی ہیں، آپ جو کچھ بھی کرنا ہے آپ کریں، اسلام کی حدود میں رہتے ہوئے، اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کو جو کرنا ہے آپ کریں، لیکن جو بیسکس ہیں، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، اپنے احباب کا خیال رکھنا، حقوق العباد بیسکلی، ان سب کو پہلے فوقیت دیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی جو ہے وہ اسلام پر چلنے والا بنائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں پر، کیے ہوئے اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیجیے مجھے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اس عزم کے ساتھ، اس وعدے کے ساتھ کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس واقعے کو کسی عالم سے جو ہے وہ ضرور سنیں گے اور مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں گے۔ اللہ پاک غلطی اور کوتاہی کو معاف فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔